نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یکم شوال المکرم عید الفطر خوشی کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کو دو تہوار خوشی کے یہ عطا فرمائے ہیں۔ پہلا جو آج عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر چند سنتوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور حضور علیہ السلام بھی عید الفطر کی نماز پڑھنے سے قبل ان سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے تھے۔ اسی لیے امت محمدیہ پر جو ہے یہ سنتیں اپنانا جو ہے وہ لازمی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے صبح جلدی بیدار ہونا، اور عید الفطر کے دن فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا۔ اسی طرح جو ہے وہ عید الفطر کی طرف آنے سے پہلے فرمایا کہ گھر سے کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر پھر عیدگاہ کی طرف جانا۔ عید الفطر عید الاضحیٰ میں حضور علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ عید الفطر میں کوئی بھی چیز آپ جو ہے وہ مسجد میں جانے سے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے میٹھی چیز تناول فرماتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں عید الاضحیٰ کے بعد جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت جو ہے وہ تناول فرماؤں۔ تو آج عید الفطر کا دن ہے، کوئی بھی میٹھی چیز، مثال کے طور پر جیسے سنت کھجوروں کا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ کھجوریں تناول فرما کے پھر عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ جاتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ غسل کرنا، غسل جمعے کے دن بھی مسنون ہے، عید الفطر کے دن بھی جو ہے وہ سنت عمل ہے، مسنون ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ خوشبو لگانا، اور اسی طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے غرباء کا بھی خیال کیا، امراء کا بھی خیال کیا، یعنی عید کے دن جو ہے وہ اچھا اور عمدہ لباس پہننا، نیا میسر ہو تو نیا پہننا، اگر نیا میسر نہ ہو تو فرمایا کہ پرانا لباس جو ہے وہ اس کو دھو کر اچھے طریقے سے صاف ستھرا لباس جو ہے وہ زیب تن کرنا۔ اسی طرح عید الفطر میں ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا، اگر صدقہ فطر جو ہے وہ ابھی تک ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر ادا کر کے پھر عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ جانا۔ تو اس لیے جن ساتھیوں نے صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کر کے مستحقین تک ان کا حق پہنچا کے اس کے بعد جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنتیں۔ اسی طرح فرمایا کہ عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے، مسجد کی طرف آتے ہوئے ایک راستے سے آنا، اور جاتے ہوئے واپسی پر دوسرے راستے سے جانا۔ یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور راستے میں آہستہ آہستہ تکبیرات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ سنتیں ہیں۔ صبح سویرے غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ مستقل حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ سنتیں تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنائیں، اور سنتوں کو اپنا کے عیدگاہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو۔ واپسی پہ جو ہے وہ دوسرے راستے سے جانا، تو حضور علیہ السلام نے یہ سنتیں عید کے دن جو ہے وہ فرمائی، اس لیے ہمیں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنانے والے بنیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک عمل آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں، شاید پہلے جو ہے وہ آپ نے نہ سنا ہو، کل جمعہ کے دن جو ہے وہ بتانا تھا، ذہن میں نہیں رہا، انشاءاللہ عید کے بیان میں بھی ذکر کریں گے۔ ہماری جو ہے وہ ایک رسم چلی ہوئی ہے، جب بھی زندگی میں عید آتی ہے، عید سے پہلے کوئی ہمارا عزیز و اقارب وفات پا جائے، تو وفات پا جانے والا عزیز و اقارب ہماری عادت ہے کہ اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اور تعزیت کے لیے جانا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا عورتوں کا خصوصی رواج ہوتا ہے، جا کر جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ یاد رکھیے کہ نئی بدعت نئی رسم جو ہے وہ چلی ہوئی ہے. تعزیت صرف شریعت کے اندر جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے, 3 دن کا سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ تعزیت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں ویسے آپ ان کے گھر عزیز و اقارب کے گھر جانا ہوتا ہے, ویسے چلے جائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جا کر جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ رونا شروع کر دینا, کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے. اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو خوشی کا دن عطا کیا, لیکن ہم اس دن جا کر پھر تعزیت کو جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, اور گھر کے اندر جو خوشی کا سما ہو اس کو غم کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ سنت نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے, شریعت کا حصہ نہیں ہے, شریعت کے خلاف عمل ہے. لہذا ایسے عمل سے جو ہے وہ ہمیں خود بھی بچنا چاہیے, دوسروں کو بھی اس سے جو ہے وہ روکنا چاہیے, اور خصوصی طور پر اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر جو ہے وہ اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیویوں کو, ان کو سمجھائیں کہ یہ عمل جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, شریعت کے خلاف ہے. ہاں ویسے جائیں آپ جو ہے وہ بیٹھیں, گفتگو کریں اور گھر کے حالات وغیرہ جو بھی ہیں, لیکن اس دن جا کر خصوصی طور پر جو ہے وہ رونا شروع کر دینا اور جو ہے وہ خوشی کو غم میں تبدیل کر دینا, یہ میرے بھائی جو ہے وہ سنت کے خلاف عمل ہے. تو اس عمل سے جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج عید الفطر کا دن خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے, اس دن کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ منانے کی کوشش کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نفل جو ہے وہ عید کے دن جو ہے وہ نہیں ہوتے, اشراق کے, چاشت کے, کوئی بھی نفل جو ہے وہ منع ہوتے ہیں. عید کے دن صرف عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. شام کو اوابین کے جو ہوتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن عید سے پہلے کوئی نفل جو ہے وہ منع ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما. یا الہ العالمین آج خوشی کا دن, عید الفطر کا دن ہے, ہم سب مسلمانوں کو زندگی میں خوشیاں نصیب فرما. یا الہ العالمین سنت طریقوں پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ بدعات, رسومات, خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے, اعتکاف کیا, تیری ذات کو راضی کرتے رہے, یا الہ العالمین ہر ایک کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج عید الفطر کے دن یا اللہ عید کی نماز پڑھتے وقت تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, راستے میں فرشتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے رمضان میں تیری ذات کو راضی کیا مصافحہ کرتے ہیں. یا الہ العالمین ہم سب کو یہ ساری سعادتیں عطا فرما. اور اس دن تو ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ اے مسلمانوں تم نے روزے رکھے, تراویح کا قیام کیا, میری ذات کو راضی کرتے رہے, آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا, بخشے بخشائے, واپس اپنے اپنے گھروں کو جو ہے وہ لوٹ جاؤ. یا الہ العالمین آج ہم سب کے لیے یہ اعلان عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے لیے یہ خوشخبری عطا فرما. یا الہ العالمین ہر قسم کے برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر سنت طریقے اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. غیروں کے طریقوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.